بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد الذی ارسل الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بساط دہر پہ عمر جیسا گوہر نہیں دیکھا، بساط دہر پہ عمر جیسا گوہر نہیں دیکھا، صدیاں بیت گئیں ایسا قد آور نہیں دیکھا۔ یہ فقط وہ ذات ہے جس نے ساری زندگانی میں، یہ فقط وہ ذات ہے جس نے ساری زندگانی میں زمانہ موڑ کر دیکھا ہے، مڑ کر نہیں دیکھا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کے واسطے ملی حکومت یزید کو، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام
باوفا باوقار مسلمان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر 1445 ہجری ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ گزر چکی، 11ویں شب کا آغاز ہو چکا۔ پنڈ دادن خان کی اس جامع مسجد عثمانیہ میں ہم شہدائے اسلام کو اپنی محبتوں، الفتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ پروردگار عالم ایسی محافل ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے۔ معزز دوستو، آسمان کے افق پہ جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمارے منبر و محراب پہ شہداء کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خطباء کی گفتگو، تقاریر، ان کا عنوان شہدائے اسلام کی خدمات ہوتی ہیں، اور بالخصوص شہدائے اسلام میں خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار مراد پیغمبر داماد حیدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حالت نماز میں زہر آلود خنجر سے پے در پہ حملہ کر کے شدید زخمی کیا گیا، 3 روز تک زخموں میں تڑپتے رہنے کے بعد بالآخر 1 محرم کو جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے منبر و محراب سے ان کا تذکرہ بھی کثرت سے ہوتا ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کے وہ عظیم شہداء جن کے لہو سے صحرائے کربلا رنگین ہوا، جنہوں نے انسانی تاریخ میں عظمتوں کی ایک داستان رقم فرمائی۔ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد اپنے رفقاء سمیت جام شہادت نوش فرما گئے۔ احباب کرام، وقت اتنا وسیع نہیں کہ میں
ہر دو شخصیات پہ تفصیلاً کچھ عرض کروں۔ آج کی میری گفتگو صرف شہدائے کربلا کے نام ہوگی، شہدائے کربلا کی محبتوں کو خراج عقیدت و تحسین پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات پوری توجہ میری گفتگو کی طرف فرمائیں گے۔ میرا اور آپ کا پہلا اتفاق ہے، دوران گفتگو نہ مجھے کبھی داد کی طلب ہوئی ہے اور نہ نعروں کی خواہش۔ میری چاہت ہوتی ہے کہ میرے سامعین ہمہ تن ان کی نگاہیں بھی، ان کے کان بھی، ان کے باقی جسم کے اعضاء بھی مکمل یکسوئی کے ساتھ میرے حرف حرف، لفظ لفظ کو دل کی تختی پہ لے کے لکھ کے لے جائیں، تاکہ یہ گفتگو آپ آگے بھی نقل کر سکیں۔ محترم دوستو، آغاز گفتگو کرتے ہیں کربلا سے۔ اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جس واقعہ کو پڑھا گیا، جس واقعہ کو سنا گیا، جس واقعہ پر لکھا گیا، جس واقعہ پر رویا گیا، وہ واقعہ کربلا ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے کسی بھی دور کو پڑھ لیں، بلا شبہ بنی اسرائیل طویل آزمائشوں سے گزرے، امتحانوں سے گزرے، اور ان کے امتحانوں کی زندگی قرآن کریم کے الفاظ کا عنوان بنی، قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کا موضوع بنی۔ لیکن ان کو پڑھا مفسرین کرام نے، انہیں پڑھا علماء کرام نے، عوام الناس گلی گلی، کوچہ کوچہ، کریہ کریہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، مختلف ٹولیوں کی شکلوں میں، بڑے بڑے اجتماعات کی شکل میں جس واقعہ کو پڑھا گیا، سنا گیا، لکھا گیا، وہ واقعہ کربلا ہے۔ اور آج بھی یہ تسلسل قائم دائم ہے۔ بن دادن خان کے دوستو، آپ حضرات کو میری اس بات سے اتفاق ہے کہ واقعتاً سب سے زیادہ اسی واقعہ کو پڑھا گیا، سنا گیا، لکھا گیا۔ لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج تک اس واقعہ کو پڑھا گیا ہے ایک خاص تناظر میں، خاص لب و لہجہ میں، خاص انداز میں۔ وہ یہ کہ کربلا ایک قتل گاہ ہے، کربلا ایک مقتل ہے، کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ مقدس نفوس کو لہو لہو کیا گیا۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام کو چھلنی چھلنی کیا گیا۔
کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ خیموں کو آگ لگائی گئی۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو تڑپایا گیا۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں ایک باپ کی گود میں دودھ پیتے ہوئے معصوم بچے کے حلق کے آر پار تیر کو پرو دیا گیا۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ علی اکبر، علی اصغر، غازی عباس ان کے جسموں کو نیزے کی انیوں سے چھید کیا گیا۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ بہنوں کے سامنے بھائیوں کا لاشا تڑپا ہے۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں اماں کے سامنے بیٹا لخت جگر لہو لہو ہوا ہے۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ بھائی اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھا رہا ہے۔ کربلا ایک قتل گاہ ہے جہاں پہ بھائی اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ رہا ہے۔ بلا شبہ کربلا قتل گاہ ہے، کربلا مقتل ہے۔ ہم نے آج تک اس کو اسی عنوان سے پڑھا۔ میں بھی مانتا ہوں قتل گاہ ہے، مقتل ہے، قتل گاہ ہے جہاں پہ لہو بکھرا پڑا، قتل گاہ ہے جہاں صحرائے کربلا وہ رنگین ہوا لہو سے۔ کربلا قتل گاہ ہے جہاں پہ وہاں کی دھرتی نے پیاس بجھائی ہے مقدس انسانوں کے لہو سے، خون سے۔ کربلا قتل گاہ ہے جہاں پہ سرخ جوڑا پہنا ہے لہو کا سرخ جوڑا پہنا گیا ہے۔ لیکن پنڈ دادن خان کے دوستوں، ایک جملہ آج دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، کربلا کو ہم نے اس نظر سے پڑھا ہے، ایک اور نظر سے بھی پڑھیے، ایک اور انداز سے بھی پڑھیے، ایک اور زاویہ سے بھی پڑھیے کہ کربلا صرف انسانیت کی قتل گاہ نہیں، کربلا صرف انسانیت کا مقتل نہیں، بلکہ انسانیت کی بہترین درسگاہ بھی ہے۔ کربلا انسانیت کی اعلیٰ ترین درسگاہ بھی ہے۔ کربلا انسانیت کا مقتل ہی نہیں بلکہ بہترین مکتب بھی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقتل تو ہم نے پڑھ لیا، مقتل کو ہم نے سن لیا، مقتل کو ہم نے لکھ لیا، مقتل کو زیب داستان بنا لیا۔ بلا شبہ وہ مقتل ہے، بلا شبہ وہ قتل گاہ ہے، مجھے اس سے کوئی سر منہ انحراف نہیں، میں اس سے ذرہ بھر اختلاف نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مکتب بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ درسگاہ بھی ہے۔ پنڈ دادن خان کے باشعور نوجوان، یہاں کے باشعور دوست سوال کریں گے مولانا رسول نگری، یہ مقتل میں اور مکتب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ قتل گاہ میں اور درسگاہ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم قتل گاہ کی نگاہ سے پڑھیں تو اب تک پڑھتے آئے، درسگاہ کی نگاہ سے پڑھیں تو کچھ اور ہمیں حاصل ہو۔ ان میں فرق کیا ہے؟ بلا شبہ فرق ہے۔ قتل گاہ میں جائیں تو بکھرے ہوئے لاشیں دیکھ کر حوصلے پست ہوتے ہیں، درسگاہ میں جائیں تو حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ قتل گاہ میں جائیں تو چاروں طرف بکھرا ہوا لہو دیکھ کے انسان کی آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے، قتل گاہ میں جا کے اندھیرا آتا ہے۔ درسگاہ میں جائیں تو آنکھوں
آنکھوں میں اجالا آتا ہے، اور قتل گاہ میں جائیں تو ہمتیں پست ہوتی ہیں، درسگاہ میں جائیں تو ہمتیں بلند ہوتی ہیں، قتل گاہ میں جائیں تو انسان کے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، اور درسگاہ میں جائیں تو حوصلے بندنے لگتے ہیں، قتل گاہ میں جائیں تو راستے مسدود ہوتے نظر آتے ہیں، اور درسگاہ میں جائیں تو راستے کھلے نظر آتے ہیں، منزلیں واضح نظر آتی ہیں۔ قتل گاہ میں جائیں تو جی چاہتا ہے قتل گاہ میں جا کے آہو بکا کریں، قتل گاہ میں جا کے سینہ پھگار کریں، جی چاہتا ہے قتل گاہ میں جا کے سر کے بال نوچیں، جی چاہتا ہے قتل گاہ میں جا کے اپنا چاکے گریباں کریں، جی چاہتا ہے قتل گاہ میں جا کے آہو بکا کریں، جی چاہتا ہے کہ قتل گاہ میں جا کے ہماری چیخیں پکاریں، آسمانوں تک پہنچے، لیکن درسگاہ میں جا کے صبر ملتا ہے، درسگاہ میں جا کے ہمت ملتی ہے، درسگاہ میں جا کے استقامت ملتی ہے، درسگاہ میں جا کے کچھ کرنے کا حوصلہ بنتا ہے، درسگاہ میں جا کے انسان مرتا نہیں جینے کا سبق لیتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم کربلا کو پڑھیں گے، کربلا کو سنیں گے، کس نقطہ نظر سے، کس خیال سے، کس زاویہ سے؟ جی کس زاویہ سے؟ میں داد نہیں مانگ رہا، تائید مانگ رہا ہوں، میں نعرہ نہیں مانگ رہا، بیداری مانگ رہا ہوں کہ آپ بیدار تو ہونے کا ثبوت دیجئے۔ داد نہیں مانگ رہا، میں اپنے دیے ہوئے لفظ کو، اپنے دیے ہوئے سبق کو آپ کی لوح دل پہ لکھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، کربلا انسانیت کی بہترین درسگاہ ہے، انسانیت کا بہترین مکتب ہے۔ پوری تقریر یاد نہیں رہ سکی، ہو سکتا ہے آپ باہر نکلیں اور تقریر کے عنوان بھول جائیں، کم از کم ایک لفظ تو پکا یاد کر کے لے جائیے۔ صبح پنڈ دادن خان کے جوان آپ سے پوچھیں گے، دائیں بائیں کے لوگ پوچھیں گے، رات جامع مسجد عثمانیہ میں شہدائے کربلا کو سلام محبت پیش کیا گیا، تو وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی، کیا لے کے آئے ہو؟ تو یہ جملہ ضرور ان کو بتا دیجئے کہ ہم سن کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، سبق لے کے آئے ہیں کہ کربلا انسانیت کی درسگاہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ درسگاہ ہے۔ اب چلتے ہیں درسگاہ میں کچھ لینے کے لیے۔ میں درسگاہ کربلا کا ایک طالب علم ہوں، میں درسگاہ کربلا کا شاگرد ہوں، میں درسگاہ کربلا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں حاضر ہوتا ہوں طالب علم بن کے، میں حاضر ہوتا ہوں سوالی بن کے، میں حاضر ہوتا ہوں دین کا طالب علم بن کے کہ اس درسگاہ سے کچھ اسباق لے لوں، تو میں حاضر ہوتا ہوں دو زانو ہو کے، اے درسگاہ کربلا آج میں ایک سبق پوچھنے آیا ہوں۔ تو درسگاہ کربلا سے آواز آتی ہے، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، انسان زندگی میں ایسے حالات سے دو چار ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے میں چاروں طرف سے گھر گیا ہوں، میری آنکھیں کس کو دیکھیں، سامنے کوئی ہے نہیں، میرے کان کس کی آواز سنے، قرب و جوار میں کوئی ہے نہیں، میری زبان کس کو پکارے، یہاں کوئی ہے نہیں۔ یوں بندہ دنیا سے
کٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اس وقت اس کا جی چاہتا ہے میں کسی کو پکاروں جو مجھے راستہ دکھائے، میں کسی کو پکاروں جو میری پریشانی دور کرے، میں کسی کو پکاروں جو میری منزل آسان کرے، میں کسی کو پکاروں جو میری مشکلات میں مشکلات کا دفعیہ کر دے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اے درسگاہ کربلا مجھے اپنا مشکل کشا کسے سمجھنا چاہیے؟ اے درسگاہ کربلا میں اپنی آرزویں کس کے سامنے پیش کروں؟ میں کس ہستی کو سمجھوں کہ وہ یہاں پہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ یہاں پہ مجھے سن بھی رہا ہے، وہ یہاں پہ مجھے پہنچ بھی رہا ہے؟ وہی غوث ہے، وہی فریاد رس ہے، فریادوں کو پہنچنے والا بھی وہی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ تو درسگاہ کربلا سے جواب آتا ہے، کیا تم نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی؟ سورت فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا میرے رب میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے۔ تو میں جس وقت یہ جواب ملتا ہے میں پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، اے درسگاہ کربلا یہ تو قرآن نے آیت دے دی، آیت کی تفسیر مجھے تفسیر کی کتابوں سے ملتی ہے، وہ تفسیر ہے تحریر کی، وہ تفسیر ہے تحریر کی جس کو لکھنے والوں نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا۔ میں تفسیر چاہتا ہوں کردار کی۔ کربلا کی درسگاہ اپنے کردار سے اس آیت کی تفسیر کرے۔ نعرہ تکبیر، شہادت حسین، شہادت حسین۔ جس وقت ہم اسی آیت کو لے کے درسگاہ کربلا سے لفظوں کی تفسیر نہیں، لفظوں کی تفسیر تو حضرات مفسرین کرام نے فرما دی، ایک سے ایک بڑھ کے فرما دی، اردو میں لکھ دی، عربی میں لکھ دی، فارسی میں لکھ دی، ہر زبان میں لکھ دی۔ کردار کی تفسیر تو جواب ملتا ہے، کیا تم نے کربلا کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے کربلا کو نہیں سنا؟ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ تو پھر تم کربلا کی نامی محرم کی رات اس کو پڑھ لو۔ نامی محرم کی رات ہے کہ کربلا والے جس وقت دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے خط لکھا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہے، جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہے، جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ آج ان کی تلواریں نہیں، آج ان کے تیر نہیں، آج ان کے نیزے نہیں، بلکہ تنہائی محسوس ہو رہی ہے کہ آج سارے عہد و پیمان والے گم ہو گئے۔ اب کس کو پکاریں، کس کی طرف رجوع کریں، کس کی بارگاہ میں اپنی فریادیں رکھیں؟ تو کربلا کی راتیں بتلاتی ہیں کہ خیموں سے جو آوازیں آتی ہیں وہ آوازیں اللہم 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 کربل والے رب کو پکار رہے ہیں۔ تو کربلا کی درسگاہ سے مجھے سبق مل گیا، کربلا کی مکتب سے مجھے سبق مل گیا۔ میں آگے چلتا ہوں، ایک سبق لے لیا، اس پہ بحث نہیں کرتا، ایک سبق لے لیا، دل میں بٹھا لیا، اس سبق نے میری نگاہیں کھول دی۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اے درسگاہ کربلا میں حاضر خدمت ہوتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں جہاں خوشیاں ملتی ہیں وہاں غم بھی ملتے ہیں۔ خوشیوں میں انسان مسکراتا ہے، خوشیوں میں انسان شادیانے بجاتا ہے، خوشیوں کے اندر انسان بہت مہکتا ہے، لہکتا ہے، لیکن انسان
انسان کو غم بھی پہنچتے ہیں، غم بھی ایسے ایسے کہ کبھی اس کے سامنے اس کے بیٹے کا لاشا آتا ہے، کبھی اس کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا آتا ہے، کبھی اس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا آتا ہے، غموں پہ غم آتے ہیں۔ ایسے غموں کے عالم میں بندے کا جی چاہتا ہے میں اپنے سر کے بال نوچ لوں، بندے کا جی چاہتا ہے میں اپنے چہرے کو پیٹ لوں، بندے کا جی چاہتا ہے میں چاکے گریباں کر لوں، بندے کا جی چاہتا ہے میں رب سے لڑائیاں کروں، شکوے کروں، گلے کروں، میں یہ جملے بولوں، جاہلیت کے جملے بولوں۔ بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں آہو بکا کروں، بندے کا جی چاہتا ہے میں مرثیہ کروں۔ اور اگر عورت ہے، عورت کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لاشے کے اوپر اپنے سر کا آنچل اتار دوں، سر کا آنچل اتار کے میں اپنے سر کے بال نوچ لوں۔ اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے چہرے کو پیٹ لوں، اس کا جی چاہتا ہے میں چاکے گریباں کر لوں، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ننگے پاؤں باہر نکلوں، آہو بکا کروں۔ تو اے درسگاہ کربلا میں پوچھنا یہ آیا چاہتا ہوں، یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیا اسے یہ سب کچھ غموں کے اندر کر لینا چاہیے؟ کیا اسے یہ سب کچھ غموں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں کر لینا چاہیے؟ یہ سوال میں کسی آج کے آدمی سے نہیں کر رہا، میں یہ درسگاہ کربلا سے کر رہا ہوں کہ اے درسگاہ کربلا اسے ایسا کر لینا چاہیے۔ تو درسگاہ کربلا سے جواب آتا ہے نہیں 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 کرنا چاہیے۔ جی درسگاہ کربلا آپ کچھ اور وضاحت فرمائیے۔ تو جواب آتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کی آیتیں پڑھو، انما یوفی الصابرون۔ قرآن کی آیتیں پڑھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کی آیت پڑھو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں عرض کرتا ہوں اے درسگاہ کربلا یہ قرآن کی آیتیں تو جس دور سے نازل ہوئیں اس دور سے لے کے آج کے دن تک پڑھی جا رہی ہیں، تفسیریں ہو رہی ہیں، تفسیر کرنے والوں نے کی ہیں۔ میں کربلا کے کردار سے اس آیت کی تفسیر سمجھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی درسگاہ وہ لفظوں کی درسگاہ نہیں ہے، کربلا کی درسگاہ وہ تقریروں کی درسگاہ نہیں ہے، وہ کردار کی درسگاہ ہے۔ وہ آیت پڑھ کے کردار سے اس کی تفسیر کرتے ہیں تو مجھے بتلا دیجئے کربلا سے سبق کیا ملے گا؟ تو جواب ملتا ہے کیا تم نے کربلا کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے کربلا کو نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ تو پھر کیا کربلا میں نہیں دیکھا کہ حضرت امام حسین کے سامنے جوان بیٹا علی اکبر تڑپ رہا ہے؟ حضرت امام حسین کو نہیں دیکھا جن کی گود میں دودھ پیتا علی اصغر تڑپ رہا ہے؟ کیا امام حسین کو نہیں دیکھا کہ ان کا ایک اور بھائی جس کا نام ہے جعفر بن علی وہ تڑپ رہا ہے؟ حسین کا دوسرا بھائی جس کا نام ہے عباس بن علی وہ تڑپ رہا ہے۔ حسین کا تیسرا بھائی جس کا نام ہے ابو بکر بن علی وہ تڑپ رہا ہے۔ عثمان کا چوتھا علی ہے، حسین کا چوتھا بھائی جس کا نام ہے عمر بن علی وہ عثمان بن علی وہ تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپ رہے ہیں، ان تڑپتے ہوں کے اوپر کیا حسین نے اپنے سر کے بال نوچے تھے؟ کیا حسین نے چہرہ پیٹا تھا؟ اور آگے چل، کیا کربلا میں دیکھا نہیں کہ میرے حسین کا لاشا تڑپ رہا ہے اور امام حسین کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا انہوں نے چاکے گریباں کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے سر کا آنچل اتارا تھا؟ جواب ملتا ہے نہیں، بلکہ وہ تو صبر کی استقامت کی کوہ گراں بنی ہے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے۔ اگر نہیں دیکھا تو
تو چلو زلزلے کے دنوں میں دیکھ لو یہ زلزلے کیا ہیں، پہاڑ سرک جاتے ہیں، پہاڑ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑ بھی سرک جائیں گے، مگر حضرت زینب نے جو تعلیم اپنے بابا سے پائی ہے وہ تعلیم سے نہیں سرکی، ان کے سر سے آنچل نہیں سرکا۔ تو درسگاہ کربلا نے غموں میں مجھے سبق دیا صبر کا، غموں میں صبر دیا، سبق دیا صبر کا، قرآن سبق دیتا ہے صبر کا۔ کربلا کی درسگاہ نے اس کی تفسیر کر دی تو آگے چلتی ہیں اور آگے چلتے ہیں، درسگاہ کربلا میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے درسگاہ کربلا، میں ایک اور مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا تذکرہ بڑا عظیم ہے، آپ کا تذکرہ بڑا اعلیٰ ہے، آپ کے تذکرے میں مظلومیت بھی ہے، آپ کے تذکرہ میں عظمت بھی ہے، آپ کے تذکرہ میں رفعت بھی ہے، آپ کے تذکرہ میں شان بھی ہے، آپ کے تذکرہ میں وفا بھی ہے۔ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے آپ کا تذکرہ سنتے کیا مجھے گنجائش ہے کہ میں نماز ہی چھوڑ دوں؟ کیا مجھے گنجائش ہے میں روزہ ہی چھوڑ دوں؟ کیا مجھے گنجائش ہے میں حج ہی چھوڑ دوں؟ کیا مجھے گنجائش ہے میں زکوٰۃ ہی چھوڑ دوں؟ کیا مجھے گنجائش ہے کہ میں آپ کے تذکرے کو عنوان بنا کے پوری کی پوری شریعت کو الگ کر کے صرف اتنا کہہ دوں شریعت کیا ہے؟ ذکر حسین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں؟ تو کیا مجھے گنجائش ہے کہ میں ذکر حسین ہی کو پوری شریعت مان لوں اور کہوں نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، حج کچھ نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں؟ تو درسگاہ کربلا سے مجھے جھڑک کے سوال ہوتا ہے، جھڑک کے جھنجھوڑ کے، مولوی یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا کہ میرے تذکرہ کو شریعت بنا کے قرآن چھوڑ دے، میرے تذکرہ کو شریعت بنا کے روزہ چھوڑ دے، حج چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جی میں نے اپنے پنڈ دادر خان میں دیکھا ہے، میں نے گجرانوالہ میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حج کی کوئی ضرورت نہیں، بس ذکر حسین ہمارے دلوں میں ہے۔ تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ تو درسگاہ کربلا سے جواب ملتا ہے، اور تم ذکر حسین کو کربلا میں دیکھو کہ کربلا میں جس وقت تیر چل رہے ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، نیزے کی انیوں پہ لاشوں کو پرویا جا رہا ہے، عین اس وقت نماز ظہر کا وقت آ گیا، امام عالی مقام سجدے میں چلے گئے۔ تو مجھے درسگاہ کربلا سے جواب ملتا ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ٹھیک نہیں، وہ درست اور ٹھیک نہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی؟ ذکر حسین کے لیے بیٹھے ہیں، ذکر شہداء کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو آگے چلتے ہیں، ہم درسگاہ کربلا میں ایک اور عنوان لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے درسگاہ کربلا، انسان کو زندگی میں جو حادثات پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، ان حادثات و واقعات میں بندہ کبھی بلکہ عورت وہ کہتی ہے مولانا پردہ اٹھا دوں، آنچل ہٹا دوں، نقاب اتار دوں؟ کیوں؟ وہ سامنے میرے سڑک کے اوپر شوہر کی لاش تڑپ رہی ہے، میں اسے لینے کے لیے جاؤں، سر کا آنچل اتر جائے، بے پردگی ہو جائے، یہ میرے لیے جائز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نہیں۔ تو یہی سوال لے کے درسگاہ کربلا میں حاضر ہوتے ہیں۔
اے درسگاہ کربلا، کیا عورت سے کبھی پردے کا حکم ساکت بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے بار بار کہا، کہیں پہ یوں فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہیں پہ قرآن نے یوں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں جس وقت باہر نکلے تو با پردہ ہو کے نکلے، تو کیا یہ حکم کبھی ساکت ہو جاتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کیوں؟ تو میں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کا نام لے کے، سیدہ زینب کا نام لے کے، سیدہ سکینہ بنت حسین کا نام لے کے، سیدہ فاطمہ کا نام لے کے، کربلا کی خواتین کا نام لے کے، آج میری بہن، آج میری بیٹی، آج میری اماں جو بنت دادر خان کی خواتین ہیں، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھیں، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھیں، وہ میری بہن ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری اماں ہے، وہ اگر بے پردہ باہر نکل آئی تب بھی اماں ہے، بے پردہ بہن باہر نکل آئی تب بھی بہن ہے، بے پردہ باہر نکل آئی تب بھی بیٹی ہے، میں اس سے اپنے رشتے کا انکار نہیں کرتا۔ اے درسگاہ کربلا، میری بیٹی کہتی ہے، میری بہن کہتی ہے، میری اماں کہتی ہے کہ میں تو فاطمہ کے غم میں اپنے سر کا آنچل بھول گئی ہوں، میں تو سکینہ کے غم میں اپنے سر کا آنچل بھول گئی ہوں، میں تو زینب کے غم میں اپنے سر کا آنچل بھول گئی ہوں۔ کیا انہیں اس بھول جانے کی اجازت ہے؟ انہیں بھول جانے کی گنجائش ہے؟ تو درسگاہ کربلا سے جواب ملتا ہے کہ تم نے کربلا کو نہیں پڑھا، کربلا کو نہیں سنا، کربلا میں ایسا نہیں ہوا تو پھر ان کے چہروں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، ان کے چہروں کو، ان کے سراپا کو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں نے بھی نہیں دیکھا، ان کے سراپا کو سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا۔ جب ان کو نہیں دیکھا تو ان کا نام لیوا کس طرح کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے معافی ہو گئی، کس طرح کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے گنجائش ہو گئی؟ تو لہٰذا کربلا کے نام سے یہ ساری چیزیں درسگاہ کربلا کا سبق نہیں ہیں، درسگاہ کربلا کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور بات ہم درسگاہ کربلا سے لیتے ہیں، اے درسگاہ کربلا، وقت کا حاکم، وقت کا ظالم، وقت کا طاغوت، وقت کا جبروت جو اپنے آپ کو جابر سمجھتا ہے، فرعون سمجھتا ہے، سرکش سمجھتا ہے، وہ آ کے مجھے کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو میں فوراً انکار کر دوں یا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں؟ میں کیا کروں؟ تو درسگاہ کربلا جواب دیتی ہے نہیں، اگر تم فوراً انکار کرو گے لوگ کہیں گے فسادی ہے، تم ان کے سامنے اپنا موقف پیش کرو، ان کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرو، ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کرو۔ کہاں کربلا کہتی ہے کہ امام عالی مقام نے اپنا موقف کربل کے میدان میں پیش کر دیا، امام عالی مقام نے اپنا نظریہ کربل کے میدان میں پیش کر دیا، اپنا پیغام کربل کے میدان میں پیش کر دیا۔ حضرت مجھے بتلا دیجئے اگر پھر بھی نہ مانے تو کیا کروں؟ وہ طاقتور ہیں، وہ بڑی قوت والے ہیں، ان کے پاس طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، تو جواب ملتا ہے طاقت و قوت سے نہیں ڈرنا، جان رب نے ایک بار دی ہے، 100 بار بھی ملی ہو تو اپنے حق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، 100 بار جان خدا کے سپرد کر دیجئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں درسگاہ کربلا درسگاہ ہے، بڑی باتیں ہیں، بڑے عنوان ہیں، بڑے عنوان۔ میں آج ہی ایک عنوان پڑھ رہا تھا، وہ عنوان قائم کیا ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے عالم گزرے حضرت مولانا محمد نافع
رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے مدح صحابہ پہ ایسا کام کیا ہے، ایسی کتب لکھی ہیں کہ ان کی کتب کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایسا مضبوط لٹریچر اردو تو کیا عربی میں بھی عالم عرب میں بھی دستیاب نہیں۔ حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری ایام بلکہ آخری گھڑیوں میں اپنے متعلقین کو، اپنے ورثاء کو بلاتے ہیں اور بلا کے فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ کوئی قرض ہے، کوئی اگر قرض ہے، مالی قرض کسی سے لیا ہوا ہو تو وہ قرض میری شہادت کے بعد ادا کرنا ہے۔ یہ قرضوں کی ادائیگیاں، یہ نمازوں کی ادائیگیاں، یہ زکاتوں کی ادائیگیاں، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ سارے کا سارا ہمیں کہاں سے سبق ملا؟ درسگاہ کربلا سے ملا ہے۔ درسگاہ کربلا نے بتا دیا کہ تم نماز نہیں چھوڑ سکتے، درسگاہ کربلا نے بتا دیا تم حق کی بات ظالم کے سامنے کہنے سے نہیں ہٹ سکتے، کربلا نے بتلا دیا کہ ظالم اگر طاقت و قوت کا اظہار کرنے لگے تمہاری استقامت میں فرق نہیں آنا چاہیے، پائے استقلال میں فرق نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ امام عالی مقام کی کربلا نے تو یہاں تک بتلا دیا کہ تم مذاکرات کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہو، کھول سکتے ہو۔ مذاکرات کے لیے باوقار طریقہ حضرت امام عالی مقام نے بتلا دیا تاکہ امت کا اتحاد و اتفاق ہر صورت قائم و دائم رہے، مگر کوئی شخص اپنے طاقت کے نشہ میں بہترین اصولوں کو بھی پامال کرنے لگے تو پھر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سد سکندری بن جاؤ، شریعت کا تقاضا یہ ہے فولاد بن کے اس کے ساتھ ٹکرا جاؤ، پھر جو تمہاری روح پرواز کرے گی محمد الرسول اللہ استقبال فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عنوان گفتگو ہے درسگاہ کربلا۔ عنوان گفتگو کیا ہے؟ 1 گھنٹہ میری گفتگو ہو چکی، علماء تشریف فرما ہے، دائیں بائیں علماء کرام ہیں۔ چھوٹی سی بات پوچھوں گا، جب ہم درسگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سبق پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کیا جو پورا نصاب ہے سارا ایک ہی نشست میں پڑھ لیتے ہیں؟ جی نہیں، ایک ہی نشست میں ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک نشست میں تو قرآن بھی نہیں اترا، ایک نشست میں تو قرآن بھی نہیں اترا۔ قرآن کریم کو بھی رب تعالیٰ نے نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ درسگاہوں کے اصول بھی یہ، سبق ان سے استعداد کے مطابق لو۔ تو آج کی درسگاہ میں ہم حاضر ہوئے، ہم نے اپنا عقیدہ لیا، ہم نے اپنے اخلاقیات لیے، ہم نے اپنے افکار لیے، ہم نے اپنے نظریات لیے، ہم نے اپنی آنکھوں کی روشنی لی، ہم نے اپنا نشان منزل لیا، ہم نے اپنا ضابطۂ حیات لیا، ضابطۂ اخلاق لیا، اس لیے کہ ہمارا حسین مردہ نہیں زندہ ہے، کربلا مردہ نہیں زندہ ہے، کل بھی کربلا زندہ تھی، آج بھی، کیونکہ وہ درسگاہ کا نام ہے اور درسگاہیں چمکتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ کربلا کا شاہ حسین۔ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سوال کر کے، حسینی ہو کے یزیدی ہو، حسینی ہو کے یزیدی ہو، یہ سوال کثرت سے کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ سوال سن کے حیران ہوتا ہوں، یہ سوال کیوں ذہن میں آ گیا، کیوں کر لیا؟ سوال تو اس وقت ہوتا ہے جب ترازو کے 2 پلڑے ہوں اور دوسرے پلڑے میں بھی کچھ وزن ہو،
سوال تو تب ہوتا ہے جب دوسری طرف بھی کوئی اہمیت ہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ہو کہ نون لیگ کے، مطلب دونوں طرف پارٹیاں تو ہیں، طاقت تو ہے، اہمیت تو ہے، وزن تو ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جے یو آئی کے ہو یا اے این پی کے ہو، دونوں طرف پارٹیاں تو ہیں، اور حسین ایک طرف ہے، دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، حسین ہی حسین ہے۔ تو کہاں سے دوسرے کا سوال لے آئے کہ حسینی ہو کہ یزیدی ہو؟ کہاں سے سوال لے آئے؟ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، حسینی ہو کہ یزیدی ہو، یہ سوال کرنے والا میں سمجھتا ہوں اس کی نظروں میں یزید کچھ ہوگا تبھی تو اس نے سوال اٹھایا۔ میں نہیں سوال اٹھاتا، میں نہیں پوچھتا، میں نہیں کہتا حسینی ہو کہ یزیدی ہو، اس لیے کہ میری نگاہوں میں حسین ہی حسین ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اور آپشن ہی نہیں۔ تو اس لیے آج یہ حسینی قافلہ اس عزم کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس جوش ولولہ کے ساتھ اس بات کو دہراتا ہے کہ ہم انشاءاللہ درسگاہ کربلا سے اپنی نگاہیں روشن کرتے رہیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ مبارکباد پیش کروں گا، بالخصوص یادگار اسلاف مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رب کریم ان کی زندگی میں صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کے رفقا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے لیے راہیں آسان فرما، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبتیں الفتیں نصیب فرما، ان کی پاکیزہ تعلیم پہ عمل کرنے والا بنا، حضرات صحابہ کرام کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں ڈال دے، ہم ان کی غلامی کے توق کے ساتھ جیتے رہے۔ میرے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو مستحکم فرما، وطن عزیز کو مستحکم فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما، ہمارے فوت ہونے والوں کی بخشش مغفرت فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو والدین صاحب اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے اللہ ان والدین کو اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کا بہتر مستقبل نصیب فرما، بچے بچیوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان میرے مولا والدین کا بوجھ ہلکا فرما، آسان فرما، مقروضوں کی مدد نصرت فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وافر نصیب فرما، اس مسجد کو مدرسہ کو آباد و شاد فرما، اس کے نمازیوں کو آباد و شاد فرما، پوری بستی والوں پہ کرم فرما، رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔